الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. تھوڑا پیچھے کر سکتا ہوں کرسی؟ کچھ لوگ دائیں بائیں کرتے ہیں، وہ مخاطب نہیں ہو پاتے، مجھے یہی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت مسجد کی مبارک نورانی فضا میں کچھ دیر آپ حضرات سے ملنے کا موقع ملا ہے، اور حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے یہ سن کر اور خوشی ہوئی کہ یہاں نظام یہ ہے کہ خواتین بھی بیانات سے مربوط ہو جاتی ہیں، تو یہ اور زیادہ سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور مجھے بھی اور سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذہن میں یہ بات ہے کہ دین کے اعلیٰ معیار کے بارے میں مختصر سی بات کریں. یعنی اگر یوں کہوں، میں گجرات میں عام طور پر جہاں کہیں بھی جانا ہو تو دیندار لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، نمازی لوگ ملتے ہیں، علماء سے، مدارس سے صرف تعلق نہیں بلکہ عملی وابستگی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا تبلیغ و دعوت سے مربوط لوگ ہوتے ہیں. تو ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ ابتدائی بات ہوگی. البتہ ہمارے دین میں بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب فطری طور پر معیار پسند ہیں، کوالٹی پسند کرتے ہیں ہر معاملے میں، اور یہ بات دنیا کے معاملات میں بہت ہی واضح ہے. ہم جب کوئی سامان خریدتے ہیں تو سب کا مزاج ہے کہ اس میں جو سب سے اچھی کوالٹی ہو وہی ہمیں پسند آتی ہے. ہماری قوت خرید کے اعتبار سے، ہماری جیسی گنجائش ہے اس معیار کے اعتبار سے ہم کپڑا لینے جاتے ہیں. اگر ہمارا 100 یا 200 روپے کے حساب کا معیار ہے تو اس میں جو سب سے اچھا ہوگا وہ ہم لینے کی کوشش کریں گے، اور اسی اعتبار سے ہر معاملے میں. تو یہ کوالٹی پسند کرنے کا، یا کہنا چاہیے معیار پسند کرنے کا جو مزاج ہے، یہ اچھا مزاج ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ دین کے معاملات میں بھی یہ اسی طرح کام کرے. عام طور سے جو ہم مسلمانوں کا مزاج دین کے معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ جزا تو کوالٹی والی چاہیے، عمل کوالٹی والا ہونا ضروری نہیں ہے. عام طور پر ہمارا جو اپنا مزاج ہے، ثواب تو چاہیے اعلیٰ درجے کا، اور باقی جیسا بھی ہم کام کر لیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، ہم یہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں قبول، لیکن قانون کے اعتبار سے تو ہمیں اعلیٰ معیار پر جانے کی کوشش کرنی چاہیے نا. اس بات کو قرآن میں اور حدیث میں ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے، وہ ہے احسان. احسان اردو میں بھی بولا جاتا ہے، جس کے معنی ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. عربی میں اس معنی میں بھی آتا ہے، لیکن عربی میں ایک معنی اور ہے، حسن پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا، خوبصورت بنانا کسی چیز کو، کسی کام کو.
یہ احسان ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یا إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ علماء جانتے ہیں کہ عملاً مفعول بھی ہے، یعنی ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدمی کا اجر ضائع نہیں کرتے جو کسی عمل کو اچھا کرے، کسی عمل کو خوبصورت بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے عمل اچھا ہونا ایک الگ بات ہے اور عمل کو اچھا بنانا الگ بات ہے۔ بطور مثال نماز سے اچھا عمل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نماز کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک اچھا طریقہ اور ایک برا طریقہ ہے۔ وہ بھی نماز، وہ نماز جو سنت کے خلاف پڑھی جا رہی ہے وہ بھی نماز ہے، بحیثیت نماز کے وہ سب سے اچھا عمل ہے، مگر ہم نے سنت کے خلاف پڑھ کے اس کا طریقہ غلط کر دیا، اسے خوبصورت نہیں بنایا، خراب کر دیا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں تو یہ گویا ہم نے اس عمل کو خوبصورت بنا لیا۔ اس موقع پر میں سنایا کرتا ہوں عام طور سے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اکبر الہ آبادی مشہور شاعر ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور خالص دیندار آدمی تھے، دیندار شاعر، ذہنی طور پر بھی گویا شاعری میں بھی دین ہے، عمل میں بھی دین تھا۔ مولانا عبد الماجد صاحب نے ان کا بڑھاپے کا زمانہ دیکھا ہے۔ اس زمانے میں غالباً ان کی ایک اہلیہ تو رخصت ہو گئی تھی اور دوسری اہلیہ ذرا الگ خیالات کی تھیں، تو ان سے زیادہ وہ نہیں تھی، تو آدمی کو وہ نوکر رکھتے تھے اپنے گھر پر کاموں کے لیے، تو اس سے شرط لگاتے تھے کہ میرے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی، یعنی گھر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو میرے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو گے۔ یہ اکبر الہ آبادی کا عمل ہے۔ تو خیر اکبر صاحب جو ہیں وہ شاعر تو تھے ہی، لکھنؤ میں ایک نشست تھی، چند لوگ تھے اور اس میں اکبر صاحب شعر سنا رہے تھے، تو انہوں نے ایک مصرع پڑھا، قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے، حسن سے خوش ہے خدا۔ اب یہ سن کے جو وہاں نیک بزرگ لوگ تھے، کئی لوگ بڑے سقہ قسم کے تھے، تو ان کو بڑا برا لگا کہ یہ تو اللہ میاں سے مذاق کر رہے ہیں۔ بھئی یہ شاعروں کیا جو حسن ہے وہ تو ظاہری حسن ہوتا ہے نا، تو اب شاعر بول رہا ہے کہ قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن، تو قرآن سے بھی مذاق ہے اور خدا سے بھی مذاق ہے۔ اب وہ سن رہے ہیں خاموشی سے اور ناگواری محسوس کر رہے ہیں، اور اکبر صاحب پڑھ رہے ہیں، قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے، کس حسن سے یہ بھی تو سنو حسن عمل سے۔ حسن کہاں پہنچا دیا انہوں نے؟ یہ ہے وہ قرآن کا مضمون، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ یہ جو عمل کو اچھا کرنے کا معاملہ ہے یا عمل کا معیار اچھا بنانے کا معاملہ ہے، اس کے لیے حدیث میں بھی یہی لفظ آیا ہے، اور وہ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات میں بہت سو نے پڑھی ہوگی، بہت سو نے سنی ہوگی، سنی سب نے ہوگی، حدیث جبریل کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے سوالات کیے، اور آخر میں اس میں یہ ہے کہ صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے ذہن میں جو سوالات تھے وہ تمہارے ذہن میں نہیں تھے، تمہیں بتانا تھا۔ علماء جانتے ہیں کہ 5 سوال تھے۔ پہلا سوال تھا ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہے؟ جواب دے دیا گیا، ایمان ہے اللہ پر یقین رکھنا، فرشتوں پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، حشر پر، تقدیر پر، جو بھی تفصیلات ایمان کی ہیں۔ دوسرا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ جواب فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس سے پہلے شہادت، یعنی جو ظاہری اعمال ہیں۔ بیچ کا سوال چھوڑ کر میں آگے کا کہتا ہوں، تیسرا بلکہ چوتھا سوال تھا قیامت کب آئے گی؟ جواب یہ تھا کہ جتنا تمہیں معلوم ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے۔ پھر سوال تھا قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامتیں بتائی۔ بیچ میں ایک سوال تھا احسان کیا ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال ظاہر ہے یہ سوال حضرات صحابہ نہیں کر سکتے تھے اس وقت تک،
چونکہ ان کے علم میں یہ مضمون نہیں تھا. ایمان بتا دیا، اسلام بتا دیا، اب اور کیا رہ گیا. لیکن جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے تو ان کو سوال کرنے کا طریقہ معلوم تھا کہ اور کیا پوچھنا ہے. تو پوچھا کہ احسان کیا ہے. اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو ایمان اور اسلام کا اعلیٰ معیار کیا ہے. صفت احسان، ایمان اور اسلام کو خوبصورت بنانا، ایمان اسلام کو اچھا بنانا، اس کا معیار کیا ہے. تو جواب جو ہے وہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. معبود اگر سامنے ہو تو عبادت کتنی خوبصورت ہوگی ویسی بناؤ. کیونکہ اگر نہیں بھی دیکھ رہے تو اتنا تو یاد رکھ ہی سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مالک اگر دیکھ رہا ہو تب بھی کام ٹھیک کیا جاتا ہے. آج کل کے سی سی ٹی وی کیمروں کا فلسفہ یہی ہے. نہیں، کارخانوں میں، اداروں میں جو کیمرے لگائے جاتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے کہ سب کو پتا ہے کارکنوں کو کہ آفس میں وہ رکھا ہوا ہے، ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے اور جو ہمارا باس ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہی تو مطلب ہے اس کا کہ جب وہ دیکھ رہا ہے تو کام اچھا کریں گے. تو یہ تو حضور نے پہلے بتا دیا کہ تم یہ بات یاد کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اچھا، یہ یاد کرنے میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. پہلے سے یقین ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں جانتا ہے، ہم جہاں کہیں ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن نمبر 1 پر یہ فرمایا کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارے حضرت نے اس مضمون کو عجیب طرح بیان فرمایا. ایک سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے، کیا عبادت ہی ہے بس اور کچھ نہیں ہے؟ عبادت کر لو ایسے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے دین کا اعلیٰ معیار ہو گیا؟ یہ ایک سوال ہے. اس کے ساتھ ایک بالکل الگ والا سوال جوڑ دیجئے. وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے روکتی ہے. سب کا سوال ہے یہ کہ جی کہاں روکتی ہے؟ نہیں ہے سوال. ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور گناہ بھی کرتے رہتے ہیں. یہ سوال ہے عام. ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ ملا لیں ہم. ایک سوال یہ ہے کہ نماز کہاں روک رہی ہے برائیوں سے؟ ہماری نماز. ایک سوال یہ ہے کہ عبادت کا وہ معیار بتا دیا، باقی کاموں کا کیا ہوگا؟ تقوی کا، زندگی کے اور کاموں کا کیا ہوگا؟ حضرت نے اصلاً پہلے سوال پر بات کر کے پہنچایا ہے دوسرے سوال تک. چھوٹا سا ایک رسالہ ہے حضرت کا، طہارت کی اہمیت، اسے دیکھیے گا کبھی. فرماتے ہیں کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکے گی، مگر شرط یہ ہے کہ طہارت مکمل کر کے آؤ، کامل طہارت حاصل کر کے آؤ عبادت کے لیے. اب ایک دم آدمی کہے گا کہ جی ہم تو پوری طہارت حاصل کر کے آتے ہیں، سب کو نماز کے فرائض یاد کرائے گئے، نماز کے ہمیں تو 50 سال ہو گئے یاد کیے ہوئے اس لیے یاد نہیں رہے. میں سوچتا ہوں کہ کوئی جماعت والا ہمارا امتحان لے تو ہم تو فیل ہو جائیں گے کہ بھائی فرائض نماز بتاؤ اور سنتیں بتاؤ، تو وہ یاد بات کہاں ہے؟ 14 فرائض بتاتے ہیں نا شاید کہ 7 اندر کے 7 باہر کے. تو اس میں 7 باہر کے جو ہیں اس میں بدن کی پاکی، جگہ کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، تینوں طہارت ہوتی ہیں. اور ہم ساری تینوں طہارتیں پوری کر کے ہی مسجد میں آتے ہیں. کوئی بھی آدمی ناپاک کپڑوں سے مسجد میں نہیں آتا، بلکہ جس کو نہیں آنا ہوتا وہ یہی عذر رکھتا ہے کہ ذرا میرے کپڑے ناپاک ہیں. جب بلاتے ہیں جماعت والے کہ چلو مسجد، تو کہتے ہیں ذرا میرے کپڑے ناپاک ہیں، میں کپڑے بدل کے آتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی طہارت تو پوری کر کے آتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں جناب، طہارت اتنی ہی نہیں ہے فقط. طہارت کے 4 مرحلے ہیں، چاروں درجے پوری کر کے آؤ گے تو بنے گی نماز. پہلا درجہ تو یہی ہے جو آپ نے جانا ہے، جگہ کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، بدن کی پاکی. مگر حضرت نے اس میں بھی ایک حاشیہ لگایا
حرام مال پیٹ میں پہنچا رکھا ہے تو بدن کہاں پاک ہے؟ بہت خطرناک بات ہے. غسل کر لیا، وضو کر لیا، صابن سے رگڑ لیا، سب کچھ کر لیا، مگر مجھے خامخواہ ایک لطیفہ واقعہ ہے وہ یاد آ گیا. ہمارے ایک ساتھی تھے جو بہت کالے تھے، گنگوں میں پڑھتے تھے ہم لوگ، اور ہمارے ایک استاذ گرامی تھے حضرت مولانا رئیس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم، بڑے شاندار، بعد میں مظاہر علوم کے شیخ الحدیث وقت مظاہر علوم کے. ان کو دیکھا ہوگا آپ نے، ان کا رنگ بھی کالا تھا، نہایت شاندار آدمی تھے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ گزر رہے تھے اور وہ ساتھی ہمارا جو تھا وہ غسل کر رہا تھا ادھر کہیں نل پر، اور وہ باہر کر رہا تھا لنگی پہن کر، اور وہ صابن مل رہا تھا. دور سے دیکھا، مولانا کی طبیعت میں مزاح بہت تھا، دور سے دیکھ کے کہنے لگے کوئی فائدہ نہیں صابن رگڑنے کا، میرا تجربہ ہے. تو اتنا کالا ہے، صابن رگڑ رہا ہے، میرا تجربہ ہے، کوئی فائدہ نہیں. عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ ساتھی 40 برس کے بعد اسی سال ملے. ملاقات ہوئی، باربنکی میں ہے وہ. ہم گنگوں سے جب ہمارا دورہ ہوا تو 40واں سال ہے اس کو، 1407 میں ہم نے دورہ پڑا تھا وہاں، تو اسی سال ان سے ملاقات ہوئی. تو اب جیسے ان کو حضرت نے فرمایا کہ صابن رگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، رنگ ویسا ہی رہے گا، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حرام مال بدن میں پہنچا رکھا ہے تو ظاہری پاکی کے باوجود حقیقی پاکی تو نہیں ہوئی نا. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس پر محنت کی جائے کہ غذا پاک پہنچے، مال حلال پہنچے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پہلا مرحلہ ہوا طہارت کا. طہارت کا دوسرا قدم، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے تمام ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرو. بھئی پاکی کرنی ہے نا، تو پاکی فقط ظاہری ناپاکی سے تو نہیں ہونی چاہیے، حقیقی ناپاکی سے بھی تو پاکی ہونی چاہیے. ظاہری ناپاکی سے تو ہم نے پاکی حاصل کر لی، حقیقی ناپاکی لپیٹے پھر رہے ہیں. آپ حضرات نے شاید پڑھا ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کوئی جوان آیا، بد نظری ہوئی تھی اس سے، تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، لوگ مجلس میں آ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ناپاکی ہے یہ وہی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک زمانے میں کرامت حاصل تھی کہ وضو میں جو گناہ دھلتے تھے وہ محسوس ہو جاتے تھے ان کو. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ لوگوں کے عیب میں جاننا نہیں چاہتا. تو یہ جو ناپاکی ہے اسے بھی تو دور کرنا پڑے گا نا. اب آپ غور کریں کہ ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا تو دین کا زیادہ تر حصہ اسی میں آ گیا. ہاتھوں کے گناہ بھی چھوڑنے ہیں، پیروں کے گناہ بھی چھوڑنے ہیں، آنکھوں کے گناہ بھی چھوڑنے ہیں، کانوں کے گناہ بھی چھوڑنے ہیں، زبان کے گناہ بھی چھوڑنے ہیں، شرمگاہ کے گناہ بھی سارے گناہ چھوڑنے پڑیں گے، تبھی تو پاکی بنے گی. ظاہر یہ تو سب ظاہری اعضاء ہے. اب ہم لوگوں کا جو حال ہے وہ ہمیں معلوم ہے. شاید ہمارا کوئی عضو گناہوں سے نہیں بچتا. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی پیروں سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پاؤں سے تو ہم کوئی گناہ نہیں کرتے. اگر کسی غلط کام کی طرف چل کر جا رہے ہیں تو کیا پاؤں کا گناہ نہیں ہوا؟ اگر کسی غلط آدمی کی مدد کرنے جا رہے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں جھگڑا ہوا، آپ اپنے رشتہ دار کی حمایت میں جا رہے ہیں جبکہ وہ غلط ہے، اس کی غلطی ہے، تو یہ پاؤں کا گناہ نہیں ہوا کیا؟ بہت سارا گناہ ہو گیا، اس میں پاؤں کا بھی گناہ شامل ہے. کسی بھی غلط کام کی طرف چل رہے ہیں تو وہ گناہ پیروں کا گناہ ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جی کانوں سے تو کوئی خاص گناہ نہیں ہوتا، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، اور کوئی آدمی غیبت کرتا اس میں ہمارا کیا دخل ہے اگر سننا پڑ رہا ہے. اور بعض نوجوان یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم تو گانے بھی نہیں سنتے، تھوڑا سا میوزک سن لیتے ہیں. اور میوزک سننا جیسے کوئی ثواب کا کام ہے. میوزک سننے کے بارے میں تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ موسیقی سے دل میں گناہوں کے جذبات اس طرح پرورش پاتے ہیں جیسے پانی سے کھیتی پرورش پاتی ہے، اس طرح اندر سے ابلتے ہیں گناہوں کے جذبات.
میں یہ سمجھتا ہوں اگر اسی جگہ رک کر بات کروں کہ آج کل کے زمانے میں جو ہمارے جوانوں کو گناہوں سے بچنے میں پریشانی ہے، ان جوانوں کو جو بچنا چاہتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو بچنا چاہتے ہیں، نہیں بچ پاتے، تو اس میں بڑا دخل موسیقی کا بھی ہے۔ اچھا، موسیقی جو ہے خواہی نہ خواہی سنی جاتی ہے آج کل، دیکھیے اب بھی سنی جا رہی ہے یا آ رہی ہے، چلو اس کے بارے میں تو ہم ناپسندیدگی کا اظہار کر لیں اور دل میں ارادہ کر لیں، لیکن موبائل کی ٹون اکثر لوگوں کی موسیقی والی ہے۔ مسجد میں کبھی کبھی کسی کا موبائل بجتا ہے تو مجھے اس پر ناگواری نہیں ہوتی کہ اس نے سائلنٹ کیوں نہیں کیا، یعنی یہ تو بھول ہو گئی، ناگواری اس کی ہوتی ہے کہ یہ گھنٹی والی کیوں لگا رکھی ہے جو گانے کی گھنٹی ہے۔ اگر سادہ گھنٹی ہو تو نماز میں خلل بھی نہیں ہوتا، پرانی والی گھنٹی اگر ہو یا ٹون والی وہ گھنٹی ہو، بیپ والی، تو نماز میں کوئی الجھن بھی نہیں ہوتی، مگر وہ جو میوزک والی بیل ہے اس سے الجھن ہوتی ہے، خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو کانوں کے گناہ ہیں جناب بہت سے، اور جہاں پر آپ غیبت سننے سے بچ سکتے ہوں وہاں غیبت سننا بھی کانوں کا گناہ ہوگا، اور ایسا بہت ہوتا ہے۔ ہمارے دوست احباب ہم جب بیٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے قسم کھائی جا سکتی ہے کہ کوئی مجلس غیبت سے تو خالی نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ، تو سننے والا بھی اس میں حصے دار ہے، جو کرنے والا ہے اس کی بات تو زبان پر کریں گے، لیکن ابھی کانوں کی بات کر رہے ہیں، تو کانوں سے گناہ اچھے خاصے ہوتے ہیں، چھوڑنے پڑیں گے۔ اچھا صاحب، ہاتھوں سے کیا گناہ ہوتے ہیں؟ تو یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، ہاتھوں کے تو بہت گناہ ہیں جو ہر آدمی سمجھتا ہے، اور دو تین اور ہیں۔ سنگاہ کے بارے میں تو کوئی کھل کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اس کے جو دو راستے ہیں، سب سے بڑا راستہ آنکھیں ہیں، ان پر بات ہم کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کے سلسلے میں اس زمانے میں جو بے احتیاطی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آنکھوں کے گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل کام ہے، ممکن نہیں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو بے پردگی کا رواج ہے اس کی وجہ سے آپ شہر میں ہوں یا گاؤں میں ہوں، آبادی میں ہوں یا جنگل میں ہوں، کہیں بھی ہوں، عورتیں سامنے آئیں گی، نامحرم عورتیں کھلے چہرے کے ساتھ سامنے ضرور آئیں گی، تو بیچارہ آدمی کہاں تک بچے گا؟ نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں، اب کیا کریں۔ ہمارے حضرت سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے کہا کہ اور جگہ پر تو ہم احتیاط کر لیں، ایئرپورٹ پر کیا کریں؟ ایئرپورٹ پر کاؤنٹر پہ بھی لڑکی ہے، اور صاحب رہبری کے لیے بھی لڑکی ہے، اور پھر جہاز کے اندر چائے اور تمام چیزیں دینے کے لیے بھی لڑکی ہے، اور وہ میک اپ بھی کیے ہوئے ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو ظاہری وہ دیکھ کر رکھا جاتا ہے، تو اس میں کیا کریں؟ وہاں تو مجبوری ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بات کرنا مجبوری ہے، دیکھنا مجبوری نہیں ہے۔ بات ہی کرنے کی تو مجبوری ہے، تو بات کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، آپ نگاہ نیچی کر کے بات کر لیں۔ جب سے ہم نے حضرت سے یہ بات سنی تو ہم نے تجربہ کیا، تو کسی لڑکی نے آج تک شکایت نہیں کی کہ آپ مجھ سے نگاہ ملا کے بات کیوں نہیں کر رہے۔ اسے کیا ضرورت پڑی؟ اسے دیکھنے والے بہت ہیں، آپ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ میں نوجوانوں سے اس پر بے تکلف بات کرتا ہوں کیونکہ بچنا مشکل سمجھتے ہیں، ذرا سا ذہن میں اتارنا ہے اس بات کو کہ بچنا کیسے ہے۔ شیطان طرح طرح سے آپ کے دلوں میں وہ ڈالتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا وسوسہ ڈالے گا کہ وہ بیچاری لڑکی جا رہی ہے اکیلی، پتہ نہیں کوئی اس پہ حملہ نہ کر دے، اور پھر ارے بابا وہ تم اپنے حملے سے بچا لو، وہ تمہارے بھروسے پر نہیں کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، تمہاری بھروسے پر تھوڑی نکلی ہے وہ کہ آپ اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ سب وسوسے ہیں شیطان کے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کو بے پردہ رکھتے ہیں وہ بے شک مجرم ہیں، وہ ہے مجرم۔ اور اکبر کا شعر یاد کر لیں، خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔
دونوں جو ہے، یعنی واقعی تعجب کی بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے میک اپ کرا کر، اور خوش ہو رہا ہے اس بات سے کہ لوگ اس کی بیوی کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ کسی مرد کے مرد ہونے کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ اس سے زیادہ احمقانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ عربوں کیا دیکھا ہوگا آپ نے کہ اگر ان کے ساتھ ان کی بیوی ہے تو وہ آپ کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے، سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ بالکل اجنبی کی طرح گزرنا چاہتے ہیں اگر ساتھ نہ عورت ہے۔ مگر اب ان کو بھی دوسرے راستے پر لایا جا رہا ہے۔ مشکل یہ ہے، وہاں بھی پردہ ختم ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کو جو ڈرائیونگ اور تمام آفسوں میں لے آیا گیا تو چہرے کا پردہ تو چلا گیا، حالات وہاں بھی اچھے نہیں۔ اقبال کی وہ ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، کہ ابلیس اپنے کارندوں کو ہدایات دیتا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس اپنے کارندوں سے کہتا ہے، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ فرنگی تخیلات جو ہیں یہ عرب میں بہت زیادہ حملہ ہے اس کا، بہت زیادہ۔ میں جب پہلی بار حاضر ہوا تو میں نے دیکھا ہوٹل میں جس میں ہم تھے، 5 اسٹار ہوٹل تھا، تو وہ جو کھانا سرو کرنے والے لڑکے تھے، میں نے ان کی باتیں سنی۔ آپس کی باتیں ان کی فقط بالوں کی کٹنگ کے بارے میں تھی، کون سی کٹنگ تم کرا رہے ہو، کون سی اچھی کٹنگ ہے، کہاں ہوتی ہے، اس پر بات کر رہے تھے۔ ساری وہ فرنچ کٹ اور فلاں کٹ اور فلاں کٹ، الٹے سیدھے بال بنوا رکھے انہوں نے۔ دوسرا حج ہوا ایک بار اور اللہ کی توفیق سے، تو وہاں اس میں ہم تھے ضیوف والے میں۔ اب وہ جو مہمان ہم ضیوف کے لیے جو ہوٹل تھا، اس کے انٹری پر زمزم اور قہوہ اور کھجور کا انتظام تھا۔ تو وہ جو آدمی مقرر تھا اس کا ایک بیٹا تھا، وہ آدمی کسی کام سے چلا گیا، تو وہ بچہ میرے خیال سے 15-17 سال کا تھا، وہ بچہ وہ کر رہا تھا خدمت۔ تو ہمارے ساتھیوں میں ایک ساتھی تھے، ان کو ذرا مذاق کی عادت تھی، انہوں نے اس بچے سے سلام دعا کی، چھیڑ چھاڑ کی، کچھ پوچھا کیا کرتا ہے کیا۔ اب اس کو جب پتہ چلا کہ ہندوستان سے آئے ہیں تو پہلی بات تو اس نے کہی کہ میں کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات انہوں نے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو، تو ہندوستان کے ایک فلم اسٹار کا نام لیا اس نے کہ میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ بہت حیرت ہوئی، بہت افسوس ہوا۔ وہ مولانا تھے، وہ ان کا مقصد مذاق نہیں کرنا تھا، اصل اس کا ذہن ہی معلوم کرنا تھا، تو ایک دم اس نے یہ نام لیا ہندو فلم اسٹار کا کہ میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ بہت برا وہاں کے سلسلے میں حال ہے اس وقت، اللہ حفاظت فرمائے اور پاک کر دے۔ تو بات یہ تھی کہ نگاہوں کی حفاظت کیسے کریں۔ آپ غور کریں اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کو نہ دیکھو، اجنبی عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نگاہ نیچی رکھو۔ قرآن میں کیا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اس پر عمل کر لیں بس آپ، اس پر عمل کرنے کے بعد بتائیں کون عورت نظر آتی ہے، بالکل محفوظ رہیں گے آپ۔ آپ یہ شکایت کیسے کرتے کہ صاحب بچنا مشکل ہے؟ بچنا اس لیے مشکل ہے کہ آپ سامنے ان کی طرف دیکھ کر آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، تو آنکھوں سے تو پھر نظر ہی آئے گا، اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نگاہ نیچی رکھو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شیطان سے بچنے کے لیے کہیں نہ کہیں کو تو جانا ہے آدمی کو، لیکن آپ غور کریں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جو کہا تھا کہ میں انسانوں سے گناہ کراؤں گا، تو اس میں کیا کہا تھا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ اس کا مطلب چاروں طرف شیطان کا جال ہے۔ اب اس شیطان کے جال سے بچنے کے لیے کون سی سائڈ رہ گئی؟ اوپر اور نیچے۔ اوپر دیکھ کر چلیں گے تو گر جائیں گے، تو لا محالہ کیا بچا؟ نیچے دیکھنا۔ ایک ہی راستہ ہے شیطان سے بچنے کا، ایک ہی راستہ بچا کہ آپ نیچے دیکھ کر چلیں، اور جب آپ اس کی پابندی کر لیں گے تو بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یعنی میں سچی بات ہے، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، مجھ سے ہر قسم کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بعض مرتبہ 200 کلومیٹر چل کے آ گئے اور کسی عورت پہ نظر، میں ابھی جو آپ کے ساتھ آیا ہوں، آپ تو مجھ سے ماشاءاللہ بہت زیادہ صالح انسان ہیں، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، اس گناہ گار کے بارے میں کہ میں صورت سے آ رہا ہوں، میری نظر پورے راستے کسی ایک عورت پر بے ارادہ بھی نہیں پڑی ہے، میں یہاں آیا ہوں۔ یہ صرف عبرت کے لیے بتاتا ہوں کہ اگر آدمی ارادہ کر لے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور ہے، آسانی بہت ہے، نگاہ کی حفاظت کرنے میں آسانی بہت ہے۔ یہ سارے بیچارے نوجوان کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نگاہ کا استعمال غلط کر کے ہی تو پریشان ہوتے ہیں، بھائی دیکھ کر ہی تو پریشان ہوتے ہیں، نہ دیکھ کر کیا پریشانی ہے؟ ہمارے عزت فرماتے تھے کہ کوئی بھی عورت آ رہی ہے تو اس کے بارے میں اپنے آپ کو بے طمع کر لو، یعنی یہ بات یاد کر لو، ہے ذرا بے تکلفی کی سی بات کہ یہ مجھے ملنے والی نہیں ہے۔ اچھا پکی بات ہے، کہاں ملنے والی ہے وہ جتنی سڑک میں چل رہی ہے وہ کہاں ملنے والی ہے؟ وہ تو ایک جو ملی ہوئی ہے اسی کی قدر کر لو، اسی کی قدر کرنی ہے، اس کے علاوہ جنت میں کوئی ساتھ نہیں دے گی، وہ جنت میں جانے میں مددگار ہوگی۔ بیوی جو ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا تو وہ جنت میں جانے میں مددگار ہوگی۔ اللہ اکبر، مجھے ایک بات یاد آ گئی، سب سے زیادہ جی مسجد میں بیان کرنے میں لگتا ہے، اس لیے مجھے بشاشت ہو گئی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ ابھی حضرت، ہمارے حضرت کے جانشین، بھئی آپ نے جانشین کا لفظ میں نہیں بولا، میں جانشین نہیں، جانشین تو وہ ہے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت کے صاحبزادے، ان سے ہم ملنے گئے تھے تو انہوں نے سنایا، ایک بات تو یہ تھی، میں نے کہا کہ اماں جان کا غم سب سے بڑا غم ہے اس وقت، تو انہوں نے کہا بالکل اس میں کوئی شک نہیں، سب سے بڑا غم تو اماں جان ہی کا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اماں جان کا غم اس لیے بڑا ہے کہ ابو نے جس انداز سے والدہ کو رکھا ہے، میں نہیں جانتا کہ کوئی شوہر اس طرح رکھ سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے مزید یہ سنایا کہ ہم ابو سے کہتے تھے کہ ابو جی لگتا ہے آپ نے جنت میں جانے کا بہانہ بس یہی تلاش کر لیا ہے کہ امی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ خواجہ عبد المالک صدیقی کے سامنے شرمندگی نہ ہو، ان کی بیٹی، دادا پیر کی بیٹی ہے نا، عجیب سلوک تھا، عجیب سلوک۔ حضرت سنایا کرتے تھے کہ عام طور سے مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، اس وقت میں اگر بیوی آتی ہے تو اس کی بات آدھی ادھوری سن کر، ہم اس میں سب شامل ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ کون کون، لیکن میں تو وہ شامل۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں اور بیوی آئی تو آدھی بات سن کے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے میں کر لوں گا، سمجھ گیا میں، آدھی بات سنتے، پوری نہیں سنتے۔ حضرت سناتے تھے کہ ہماری شادی ہوئی اور پڑھنے کی عادت تھی بہت، حضرت کو مطالعہ بہت کرتے تھے، بہت کتابیں پڑھتے تھے، ہزاروں کتابیں جوانی میں تھیں حضرت کے پاس۔ تو فرمانے لگے کہ وہ چند کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن اہلیہ کہنے لگی کہ وہ بھی بڑے آدمی کی بیٹی ہے، کہنے لگی کہ ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کی 10,000 سوکنے ہوں، یعنی وہ کتابیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں بات آ گئی، ہم نے فوراً اپنا طریقہ بدل دیا، اب جب بھی وہ آتی تھی ہم کتاب بند فرمائیے، کتاب بند کر دی، بتائیے کیا بات ہے، اب وہ باتیں کر رہی ہیں، کتنی باتیں کریں گی، 5 منٹ میں باتیں ختم ہو گئی، وہ چلی گئی، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، کہنے لگے مسئلہ حل ہو گیا۔
عام طور پر گھروں میں یہی مصیبت ہوتی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے. اس موضوع پر حضرت کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے, گھروں میں پڑھوانے کی ضرورت ہے. ایک پورا لٹریچر تیار ہے, گھر جنت کیسے بنے, گھریلو جھگڑوں سے نجات, خوشگوار ازدواج زندگی کے رہنما اصول, خواتین کے لیے تربیتی بیانات, مثالی مرد, مثالی عورت. اتنی کتابیں ہیں اور ان میں اتنا مواد ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک کتاب پڑھ کر بھی عمل کر لے تو گھر جنت ہی بن جاتا ہے. حقیقت ہے. حضرت سناتے تھے, چونکہ خواتین بھی ہیں اس لیے میں اس موضوع پر تھوڑا سا. ایک جوڑا شوہر بیوی دونوں مرید تھے حضرت کے, نوجوان تھے, ایک بچہ تھا. آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے درمیان حالات اچھے نہیں چل رہے, اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 6 مہینے کے بعد الگ ہو جائیں گے, طلاق لے لیں گے 6 مہینے کے بعد. تو یہاں ایک سمجھداری تو یہی سیکھنے کی ہے کہ طلاق کا فیصلہ بھی کر رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, عام آدمی کے یہاں طلاق کے بعد 6 مہینے پچھتاتے ہیں, 6 مہینے پہلے سے سوچتے نہیں ہیں. پچھتانے کا عرصہ ہے وہ جو بعد کا ہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے طلاق ایک آپشن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, مگر وہ کاہے کے لیے رکھا ہے؟ مجبوری کے لیے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں, اس بات کو اس طرح کہتا ہوں کہ اگر طلاق کا فیصلہ کرنا ہی ہے تو جتنا ٹائم نکاح کا فیصلہ کرنے میں لگایا تھا اتنا تو لگاؤ. نکاح کا فیصلہ کرنے میں تو 1 سال لگا تھا. رشتہ تلاش کیا, رشتہ داروں سے کہا, دوستوں سے کہا بھائی ہمارے بچے کے لیے کوئی لڑکی بتاؤ. کسی نے کہیں بتایا, کسی نے کہیں بتایا, سب کی تحقیقات کی. ایک گھر کچھ پسند آیا, خاندان اچھا لگا, ان کے بارے میں پھر تحقیقات کی. اور جب سارا اطمینان کر لیا, ماں کیسی ہے, باپ کیسا ہے, بھائی کیسے ہیں, لڑکی کیسی ہے, اور اس کے بعد جب ہو گیا اطمینان تو جا کر رشتہ دیا. اب انہوں نے تحقیقات کی ہمارے بارے میں اور پھر اس میں ٹائم لگا. پھر انہوں نے ہاں کر دی کہ صاحب چلو اب آپ کیا رشتہ کر دیں گے, تیار ہیں. اس کے بعد پھر ایک تاریخ طے ہوئی, اور جہاں رسمیں ہونی ہیں وہاں رسموں کی تاریخ ہے, پہلے منگنی کی اور فلاں کی. اور اس کے بعد نکاح کا نمبر آیا تو دونوں خاندان, دونوں کے رشتہ دار جمع ہوئے اور خرچے ہوئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا. اس کے بعد وہ نکاح ہوا. تو اس نکاح کو ختم کرنے کا نام ہے طلاق. تو کم سے کم اتنا ہی ٹائم اس کے ختم کرنے میں بھی لگانا چاہیے. لیکن اس معاملے میں ہندوستانی مسلمان بڑے خراب حالات سے گزر رہے ہیں. ابھی بھوپال میں جمعیت علماء کی منتظمہ کا اجلاس تھا, اس میں جو رپورٹ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہندوستانی مسلمان شادیوں میں 1 سال میں 1,75,000 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ کتنا بڑا خرچ ہے, اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ دنیا کے 17 ملکوں کے بعد 18ویں ملک کی GDP کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. اور ایک پہلو اور ہے مدرسوں کا. سارے ہندوستان دارالعلوم دیوبند اور فلاں سب یہ کروڑوں کے مدرسے, 50 کروڑ ہے اب تو ایک مدرسہ. ان سب کا خرچہ اب سے کچھ سال پہلے 15,000 کروڑ تھا, اب میں مان لوں 30,000 کروڑ ہو گیا ہوگا بڑھ کر. سارا مل کر سارے مدرسوں کا خرچہ 25,000 کروڑ یا 30,000 کروڑ ہے, اور شادیوں کا خرچہ 1,75,000 کروڑ ہے. اور پیسہ نہیں ہے, اکثر جگہ پیسہ نہیں ہے, قرضے لے کر کرتے ہیں, مصیبتیں مول لیتے ہیں. اور جن کے پاس پیسہ ہے, آپ کے علاقے میں تو میرے خیال سے کچھ احتیاط ہوگی, ہمارے یہاں تو بہت برا حال ہے. ابھی 2 مہینے پہلے کا قصہ ہے, میرٹھ کا. بارات آئی, پیسہ 1 کلو سونا لے کر آئے تھے دلہن کے لیے, 1 کلو سونا 100 تولے. اب جب یہ حال تھا تو دماغ بھی خراب تھا. اب وہ پٹاخے اور فائرنگ ہوتی ہے نا خوشی کے لیے, فائرنگ ہو رہی تھی. دولہا کے بھائی نے بندوق چلائی اور ایک 18 سال کی لڑکی کے پیٹ میں گولی لگ کے نکل گئی اور وہ وہیں مر گئی. شادی تو گئی بھاڑ میں, 25 آدمی گرفتار ہوئے بارات کے, اور گینگسٹر ایکٹ لگایا پولیس نے. موقع مل گیا ان کو.
کیا نتیجہ نکلا؟ ایک بارات گئی تھی ہمارے علاقے سے 20 سال پہلے تقریباً 1.5 کلو سونا لے کر. نتیجہ وہاں پہنچے، وہاں دو لڑکیوں کی شادی تھی. ایک بارات کہیں اور سے آئی تھی اور ایک یہ تھی. کھانا کس کو پہلے کھلائیں اس پر ناگواری ہو گئی. نکاح ہو گیا تھا، دوسری بارات کو انہوں نے پہلے بٹھا دیا کھانے کے لیے. ان کو اپنی توہین محسوس ہوئی. 1.5 کلو سونا بھی تو لے کر آئے تھے نا، تو ان کو توہین محسوس ہوئی. اس وقت کی بات ہے، 17 لاکھ کا صرف پنڈال بنوایا تھا ولیمے کے لیے. پنڈال 17 لاکھ کا تھا، خرچہ نہیں بتانا سارا. تو وہاں ناگواری ہو گئی، اس میں بات بڑھ گئی اور لڑائی ہو گئی. نتیجہ لڑکے سے وہیں بندوق کی نوک پر طلاق لی گئی، چونکہ نکاح ہو چکا تھا، ابھی طلاق دے. اور باپ اور ماں اور دولہا اور اس کے بھائی اور رشتہ دار سب کی پٹائی ہوئی. ذلت کا یہ عالم ہوا کہ باپ کو وہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کو وہیں سے دلی لے جایا گیا. عبرت کی باتیں ہیں. تو بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ 2 شوہر بیوی آئے حضرت کے پاس. انہوں نے کہا کہ ہم اب صحیح نہیں رہ پا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں 6 مہینے بعد طلاق لے لیں، لیکن ہم نے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتایا. آپ ہمارے شیخ ہیں دونوں کے، تو سوچا ہم نے کہ آپ کو بتا دیں، کبھی کوئی غلط فیصلہ ہم کر لیں. تو حضرت نے دونوں سے الگ الگ بات کی. وہ پردے میں تھی اور یہ ادھر تھے، تو دونوں سے سمجھا حالات کو. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہی حالات پائے جو سب گھروں میں ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے سب گھروں میں؟ یہ ہوتا ہے کہ شوہر باہر سے گھر میں آتا ہے تو کاروبار کے کسی مسئلے میں، دکان کے کسی مسئلے میں، یا کوئی اور جو معاملہ ہے اس میں کوئی بوجھ ہوتا ہے. اب وہ گھر میں آتا ہے، ذرا موڈ اچھا نہیں ہوتا، آ کر وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے. بیوی کہتی جی خاموش کیوں بیٹھے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ یا کوئی بات کرتی ہے اور شوہر جواب نہیں دیتا تو بیوی کہتی ہے لو جی ہم بات کر رہے ہیں آپ جواب نہیں دے رہے. اب جب وہ 2-3 بار کہتی ہے تو شوہر کو غصہ آ جاتا ہے، وہ الٹا جواب دے دیتا ہے. تو وہ کہتی ہے میں نے کیا کہا جو الٹا جواب دے رہے ہیں. اسی میں لڑائی ہو جاتی ہے. وجہ مرد کا فطری مزاج ہے کہ جب اس کے دماغ پر بوجھ ہو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، بولنا پسند نہیں کرتا، کم بولتا ہے. اچھا، یہ تو ادھر سے غلطی ہوتی ہے عورت کی طرف سے. ادھر الٹا وہ ہے کہ عورت کا مزاج ہے فطری مزاج کہ جب اس کے دماغ پر بوجھ ہو تو وہ زیادہ بولتی ہے. نہیں، وہ کمزور ہے نا بھائی، وہ کمزور ہے. وہ اپنی پریشانی دوسرے سے شیئر کر کے اسے اطمینان ہوتا ہے. یہ کوئی اس کی غلط بات نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا مزاج ہے. مرد کو تو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ مسئلے کو میں خود حل کروں گا. وہ تو راز میں رکھنا چاہتا ہے کہ جو پریشانی ہے اسے چھپانا چاہتا ہے. اور عورت جو ہے وہ بیچاری راز میں نہیں رکھ سکتی، وہ تو بیان کر کے اسے کچھ سکون ملے گا. اب وہ بیان کرنا شروع کیا اس نے، اور مرد جو کہ سمجھدار بہت ہوتے ہیں، آدھی بات سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ میں سمجھ گیا بس. اب اس کے بعد وہ بیچاری، اس کی بھڑاس تو نہیں نکلی. آپ نے آدھی بات سن کر روک دیا تو اسے غصہ آتا ہے کہ میری بات نہیں سنتے. تو حضرت یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر دونوں یہ سمجھ کر چلا کریں کہ اس کی فطرت الگ ہے، میری فطرت الگ ہے، اس کی رعایت کرنی ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہ پیدا ہو. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا نا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ ہماری شادی کو 45 سال ہو گئے، آج تک لہجہ بدل کر بات کرنے کی نوبت نہیں آئی. دونوں کا کمال ہے، دونوں کا کمال ہے. اچھا معاف کیجئے گا، اللہ حفاظت میں رکھے، میرے جیسا بالکل ادنا درجے کا آدمی اتنا تو بتا سکتا ہے. لہجہ وہجہ تو بہت مرتبہ بدلتا ہے. 32 سال ہماری شادی کو ہو گئے، لڑائی کبھی نہیں ہوئی، یعنی آدھے گھنٹے کے لیے بھی ناگواری ہوئی اور خاموش ہو کر نہ بول رہے ہیں ایک دوسرے سے، ایسا نہیں ہوا. الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے. تو حضرت نے سمجھ لیا کہ وہی مسئلہ ہے، کاروبار میں کچھ پریشانی چل رہی تھی تو لہٰذا ناگواری ہو رہی تھی. تو حضرت نے ان دونوں سے فرمایا کہ بھائی آپ 6 مہینے بعد کیا فیصلہ کریں یا آپ جانیں، میں اس کے بارے میں دخل نہیں دوں گا،
لیکن 6 مہینے تک تو ساتھ ہیں نا، تو میرا ایک مشورہ قبول کر لیں، سنت پہ عمل کر لیں کہ جی فرمائیے۔ حضرت نے شوہر سے کہا کہ جب آپ گھر میں آیا کریں تو باہر کے جھگڑے باہر چھوڑ کر آیا کریں، موڈ فریش کر کے آیا کریں اندر، بس اتنا ہی کرنا ہے، اور آ کے سلام کر لیا کریں۔ بیوی سے فرمایا کہ جب آپ کے شوہر گھر میں آیا کریں تو آپ کو جو کوئی کام ہے، کوئی تقاضا ہے، کوئی بات سنانی ہے تو فوراً نہ سنایا کریں، تھوڑی دیر انتظار کر لیں، کوئی پانی کی ضرورت ہے، چائے کی ضرورت ہے، وہ پوچھ لیں، جب وہ فریش ہو جائیں بیٹھ جائیں آرام سے، پھر اپنی بات کر لیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایسے ہی کر لیں گے۔ چلے گئے، 1 ہفتے کے بعد دونوں آئے، کہا ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے، ہماری سمجھ میں اپنی غلطی آ گئی۔ تو یہ واقعہ ہے کہ زندگی کو اس طرح سے اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ میں ادھر اس لفظ سے گیا تھا کہ وہ جو اجنبی عورت ہے وہ ملنے والی نہیں ہے، جو ملی ہوئی ہے بس اسی سے معاملہ ٹھیک رکھنا ہے، وہی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس پر زیادہ لمبی بات کی ہے اس لیے کہ یہ پریشانی ہے لوگوں کی، نوجوانوں کی پریشانی ہے یہ، اسی وجہ سے نمازیں خراب ہیں۔ نماز میں جو جی نہیں لگتا، واحد سبب آنکھوں کی حفاظت نہ ہونا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت ہوگی، نماز کا مزہ آ جائے گا۔ تو اس لیے آنکھوں کے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ بات میری لمبی ہو گئی شاید، ایک چیز اور رہ گئی، اس میں میری زبان بہت چلتی ہے، اور وہ ہے زبان کے گناہوں سے بچنا ہے۔ مجھے رات کی صورت میں مفتی آصف نے کہا، میں تھکا ہوا بہت تھا لیکن وہ کہنے لگے میں 11 بجے حدیث کا درس دیتا ہوں، آج میں نے اعلان کر دیا تھا پہلے ہی کہ وہ کل کو وہ دیں گے، تو ان کا لوگ مجھ سے پوچھے بغیر اعلان کر دیا، میری تو ہمت ہی نہیں۔ لیکن جب میں بیٹھا تو وہ مشکات کا باب حفظ اللسان تھا جو چل رہا تھا، زبان کی حفاظت ہی کے بارے میں نے کہا چلو اس پر تو میں بولوں گا، تو میں نے کسی طرح سے 20-25 منٹ اس پر بولا، مگر اس وقت میں اتنا وقت نہیں لوں گا۔ عرض یہ کروں گا کہ زبان کا غلط استعمال کرنے سے بچیں، اور زبان کا غلط استعمال یہ بھی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، یہ بھی ہے کہ آپ غیبت کریں، اور یہ بھی ہے کہ بے ضرورت باتیں کریں۔ زبان کا غلط استعمال تینوں طرح ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے تو اکثر دیندار بچتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ عادتاً بول جائیں، اکثر بچتے ہیں۔ غیبت سے اکثر دیندار بھی نہیں بچتے، اور لغو باتیں کرنے سے بھی اکثر دیندار لوگ بھی نہیں بچتے۔ تو اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ غیبت کے بارے میں تو یہ سمجھ لیں کہ بدترین قسم کا گناہ ہے، اور فائدہ کچھ نہیں ہے۔ میں بتاؤں فائدہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں غیبت؟ بھڑاس نکالنے کے لیے، اور بھی کچھ ہوتا ہے۔ آپ کی برائی کا مجھے پتہ چل گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ آدمی کتنا خراب ہے، یہی تو باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا اگر لوگوں کو نہیں پتہ چلا تو میرا کیا نقصان ہو جائے گا بھائی؟ اس کو ڈی ویلیو کرنے سے، یعنی اس کی عزت گھٹانے سے میری کیا عزت بڑھ جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا، تو کیوں چکر میں پڑے؟ ایک بات پھر یہ کہ اگر دوسرے کی برائی ہمیں معلوم ہو گئی تو یہ بھی تو یاد رکھیے کہ ہماری برائی بھی دوسرے کو معلوم ہوگی، تو وہ بھی ہمارے بارے میں وہی بات کرے گا، ہمیں اچھا لگے گا۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، یہ غیبت ہے۔ اپنے بھائی کا ذکر ایسی بات کے ساتھ کرنا جو وہ ناپسند کرے، اور وہ ہوتی ہے حقیقت نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے، سچائی ہے، ہم بول رہے ہیں، غلط ہے بولنا۔ کوشش کر لیں، بہت مشکل کام نہیں ہے، بچ جائیں گے آسانی سے۔ یہ بھی میں الحمدللہ تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، 99% مجھے اللہ نے توفیق دی، میں غیبت نہیں کرتا۔ جن لوگوں کے بارے میں متعین طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ میری غیبت کر رہے تھے، اس کے جواب میں بھی نہیں کرتا، مجھے اور آسانی ہو جاتی ہے، بڑا وقت بچتا ہے، اور سب سے زیادہ دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، بہت آسانی۔ میں نے وہاں بھی سنایا اس موضوع پر، چونکہ میں ہر مجلس میں بولتا ہوں، تو اپنے وطن آبائی وطن میں تھا، بیان ہوا، اس کے بعد وہ 4-5 نوجوان آئے، کہنے لگے کہ آپ یہ زبان کے بارے میں بہت بولتے ہیں اور غیبت کو منع کرتے ہیں، مگر غیبت تو ہو ہی جاتی ہے، غیبت سے کیسے بچیں؟ میں نے کہا اگر غیبت سے بچ نہیں سکتے تو بولنا چھوڑ دو۔
میں نے کہا بولنا چھوڑ دو. تو ایک دم وہ بولے کہ جی بولے بغیر تو کام نہیں چلتا. میں نے کہا مجھے بھی پتا ہے، یہی کہلوانا تھا. بولے بغیر کام نہیں چلتا، جب کام نہ چلے تب بولو. جب کام بغیر بولے نہ چلے تو بولو، ضروری بات بولی جائے گی، اور غیبت کے بغیر آسانی سے کام چل جائے گا. یہ معیار بنا لیں کہ جب ہمارا بولنا ضروری ہو تب بولیں، ورنہ کیوں بولیں آخر. میں کوئی پابندی، یعنی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ملاقات ہوئی آپ کی کسی دوست سے، آپ خیریت پوچھیں، طبیعت پوچھیں، گھر کے حالات پوچھیں، ہنسی مذاق کریں، سب درست ہے، یہ لغو نہیں ہے. لیکن مثلاً آپ 2 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے مسلسل باتیں کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سے موضوعات سامنے آ گئے جن پہ مسلسل باتیں ہو رہی ہیں؟ اگر کوئی علمی بات ہے تو چلیے پھر بھی ہو سکتی ہے لمبی بات، مگر میں دیکھتا ہوں ادھر کی ادھر کی، ایران قرآن کی، وہ بولتے رہتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگ بولنے کا مزہ جانتے ہیں تو بولتے رہتے ہیں، اگر چپ کا مزہ جان لیں تو ایک لفظ بولنا پسند نہ کریں. چپ میں اتنا مزہ ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. تو زبان کے گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو. 80% خراب تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے فقط اسی کام سے، بلکہ 90%. جن لوگوں سے بھی آپ کے تعلقات خراب ہیں، زبان کی حفاظت کرنے سے ان سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ دیکھیں، اور باقی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، اور گناہوں کا پٹارا بڑھا ہونے سے بچے گا. اللہ کے حساب تو ہر بات کا دینا پڑے گا نا. تو زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، اور تمام ظاہری، ہم تو طہارت کی بات کر رہے تھے، یہ طہارت کا دوسرا مرحلہ ہے کہ اپنے تمام ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کریں. تیسرا مرحلہ حضرت نے فرمایا دل کو تمام باطنی گناہوں سے پاک کریں. بہت سارے گناہ دل سے ہوتے ہیں، اور مصیبت یہ ہے کہ سارے کبیرہ ہیں، سارے کبیرہ گناہ. دل کے جتنے گناہ ہیں مجھے کوئی بھی صغیرہ نظر نہیں آتا. تکبر بدترین کبیرہ ہے. اللہ کی صفت ہے، تم اپنے لیے بنا رہے ہو. تمہیں بڑا بننے کا حق کیا ہے؟ تم تو بنتے ہو، بڑا اللہ ہے. تکبر اس کی صفت ہے، باقاعدہ المتکبر ہے وہ. تو تم بھی المتکبر بن جاؤ گے تو اللہ کی صفت میں شریک ہو رہے ہو. تم کیا حق بنتا ہے؟ اللہ میں ذلیل کر دے گا. حسد اتنا بدترین گناہ ہے کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، مگر صاحب اچھے سے اچھا دیندار حسد میں مبتلا ہے. بس کسی ساتھی کو ہم سے زیادہ نعمت ملی اور ہم پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا مشکل ہے. آخر یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ راضی رہنا نہیں جانتے. کسی کو اللہ نے پیسہ دے دیا، ارے صاحب تو بڑا خراب آدمی، پتہ نہیں اللہ نے کیوں نواز رکھا ہے. کسی کو عزت دے دی کہ نہیں وہ تو اس عزت کے لائق نہیں، وہ تو ویسے ہی ہے بس. ارے بھائی اللہ نے دیا ہے نا، تم سے لے کر تو نہیں دیا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیں تو ان جناب سے مشورہ کر لیا کریں. نعوذ باللہ. ایسے ہی تو ہوا نا. مطلب اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا تو تمہیں کیا پریشانی؟ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو، اللہ سے جو چاہے مانگ لو. مانگنے پر بھی یاد آ گیا، شاید اسی وجہ سے لمبی گفتگو بھی آسان ہو گئی، چونکہ کچھ مذاق کا سا انداز ہو گیا. لیکن ہر بات بہت سخت قسم کی سنجیدہ بات ہے، مذاق نہیں ہے. حضرت کی مجلس میں ایک صاحب نے شاید یہ کہا کہ حضرت دعا کر دیں، یا ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ مجھے $1 کروڑ دے دے. $1 کروڑ. اب ظاہر ہے ایک بڑی رقم، بڑی کیا، 1 ارب روپے ہو گئے لگ بھگ. تو برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے، ایک دم تعجب سے ان کی زبان سے نکلا $1 کروڑ. تو حضرت نے فرمایا آپ سے نہیں مانگے، آپ سے نہیں مانگے، اللہ سے مانگے. آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی بیچارہ کہہ رہا ہے اللہ $1 کروڑ دے دے، آخر $1 کروڑ بھائی آپ سے مانگے تو آپ کہیں کہ صاحب میرے پاس کہاں ہے؟ جس سے مانگے ہیں اس کے پاس تو سب کچھ ہے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کے لیے $1 کروڑ دینا اور $1 دینا دونوں بالکل برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آسان ہے اور وہ کم آسان ہے اور وہ زیادہ آسان، نہیں، برابر ہے بالکل. اس سے مانگ لو، جو چاہے مانگ لو.
آج دعا کر لیں $1 کر سکتے ہیں، جائز ہے، حلال مانگیے، مانگ سکتے ہیں۔ تو خیر، حسد بدترین گناہ ہے، دکھاوا، ریاکاری، شرک خفی کا آ گیا، بدترین گناہ ہے، کینہ کبیرہ گناہ ہے، بدگمانی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سارے دل سے جو گناہ ہوتے ہیں سب گناہ کبیرہ ہیں، ان سب سے دل کو پاک کرو۔ یہ تیسرا درجہ ہوا طہارت کا۔ آگے فرمایا ایک چوتھا درجہ اور ہے، یہ سب 3 درجے حاصل ہو جائیں گے نا، وہ والی طہارت بھی، سارے ظاہری اعضاء کی طہارت بھی، دل کی طہارت بھی، تو اب شیطان تو پیچھا نہیں چھوڑے گا، شیطان تو جنید بغدادی کا بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تو شیطان کہے گا کہ تم تو بہت بڑے ولی ہو، تم نے سارے گناہ چھوڑ دیے۔ تو اب چوتھا درجہ یہ ہے کہ دماغ کو اپنی تعریف سے پاک کرو، دماغ کو اپنی محمودیت کے تصور سے پاک کرو۔ یہ یقین کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر اللہ نے کچھ توفیق دی تو وہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ اگر مجھے بچاتا نہیں تو میں کسی گندگی میں پڑا ہوا ہوتا۔ یہ چاروں درجے کی طہارت حاصل کر کے مسجد میں تشریف لائیے، پھر بتائیے کہ نماز برائی سے روکتی ہے یا نہیں، اور پھر بتائیے کہ وہ عبادت ہوتی ہے یا نہیں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہاں آئی ہے وہ بات۔ اسی جگہ پہنچ کر حضرت نے فرمایا کہ جب یہ طہارت کی ساری محنت کر کے آدمی آئے گا تو عبادت وہ ہو جائے گی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک۔ ایک قصہ مجھے یاد آ گیا، سنا کے دعا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا، ہمارے سارے اکابر کا یہ قصہ ہے، یہی سارے حالات ہیں، اسی انداز سے ان کی عبادتیں ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 2 خلفاء مشہور ہیں، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید جو استاد بھی ہیں، اپنے شاگرد سے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت مولانا عبدالحی بڑھان بھی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، شیخ الاسلام لکھا جاتا ہوں۔ دونوں خلیفہ تھے سید صاحب کے۔ ایک دن دونوں نے کہا عشاء کے بعد کہ ہماری تمنا ہے کہ ہم صحابہ جیسی نماز پڑھیں، کبھی صحابہ جیسی نماز پڑھنے کو مل جائے۔ تمنا بھی کیسی کرتے تھے لوگ۔ سید صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کریں کہ سنت کے مطابق، ظاہر سنت کے مطابق تو کرتے ہی تھے، اور اہتمام کے ساتھ وضو کریں اور 2 رکعت پڑھیں، مگر وہ 2 رکعت ایسی ہوں کہ ان میں اللہ کی طرف دھیان رہے اور کسی چیز کا دھیان نہ آئے، پوری طرح توجہ اللہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں۔ دونوں حضرات مسجد میں چلے گئے اور نماز پڑھنی شروع کی۔ نماز 2 رکعت ہو گئی تو دونوں نے کہا کہ نہیں، جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں، لہٰذا دوبارہ 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ حالانکہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دونوں آدمی بھی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، یقیناً پہلی بار میں بھی انہوں نے بالکل ویسی ہی نماز پڑھی ہوگی جیسی چاہیے تھی، لیکن بڑے لوگوں کا تو یہی معاملہ ہوتا ہے نا کہ اپنے عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، لہٰذا احساس ہوا کہ نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، پھر 2 رکعت کی نیت باندھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھتے رہے، اذان کی آواز آ گئی فجر کی، ساری رات ہو گئی پڑھتے۔ اب دونوں کی زبان سے نکلا استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، ساری رات ہو گئی اور ہم 2 رکعت ڈھنگ کی نہیں پڑھ سکے، 2 رکعت صحابہ جیسی نہیں پڑھ سکے۔ رونے لگے اور روتے ہوئے سید صاحب کے پاس پہنچے کہ حضرت ساری رات ہو گئی، اللہ معاف کرے، نماز نہیں پڑھ سکے صحابہ جیسی۔ سید صاحب نے فرمایا بشارت ہو، صحابہ جیسی نماز ہو گئی الحمدللہ۔ صحابہ کا یہی تو عمل ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا اور صبح کو اللہ سے معافی مانگنا۔ بس یہ فرق ہے، یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں کہ وہ عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ جیسی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں، اور ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے۔ کوشش کریں اس انداز پر آنے کی، اور کم سے کم اتنا مزاج تو بنا ہی لیں کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کریں، توبہ کرنے میں دیر نہ کیا کریں۔ یہ عجیب، ہمارے حضرت کے یہاں تو یہ تحریک تھی باقاعدہ، توبہ کی تحریک۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی بڑے آدمی سے معاملہ خراب ہو جائے
تو پہلی فرصت میں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، کسی لیڈر سے، کسی حاکم سے، کسی بڑے مالدار سے جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، ہمارا کوئی جھگڑا ہو جائے تو ہمیں ڈر لگے گا کہ یہ نقصان نہ پہنچا دے، تو جلدی سے جلدی اس سے صلح کریں گے۔ اور احکم الحاکمین سے روزانہ خود بگاڑ کرتے ہیں اور سدھار کی فکر نہیں کرتے، جبکہ وہ معاف کرنے کو ہر وقت تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر! یہ نعرے کا موقع نہیں، یہ تو رونے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی شان نہیں بڑھے گی، ساری دنیا عبادت چھوڑ دے، اللہ کی شان نہیں گھٹے گی، مگر بندوں سے محبت ہے، بندوں سے محبت ہے، اس لیے معاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور بتا رکھا ہے 70 دفعہ بھی توبہ توڑ کر آؤ گے معافی مانگنے کے لیے، ہم معاف کرنے کو تیار ہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ لو اتیتنی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، اے انسان اگر تو زمین بھر گناہ لے کے آئے گا میں زمین بھر مغفرت لے آؤں گا، میرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بس یہ مزاج بنائیں، ہم اس کی کوشش کریں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا خیال ہے توبہ کی بات کی ہے تو توبہ کے کلمات پڑھ لیے جائیں، توبہ کی نیت سے سب لوگ کلمات پڑھ لیں۔ بہت سی مجلسوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیعت کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ نیت بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں، باقی اصل جو ترغیب ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کی نیت تو ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا کریں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، اللہ ہم قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، شیطان اور نفس کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، اے اللہ ان کا مقابلہ کرنے میں ہماری مدد فرمائیے، اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں، متقی بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، متعلقین میں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں اللہ سبھی کو صحت کامل عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں سب کو قرضوں سے، جو بھی مقروض ہیں قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے، اللہ قرضوں کا بوجھ اتار دیجئے، اے اللہ جن کے پاس اچھے گھر نہیں ہیں ان کو اچھے گھر عطا فرما دیجئے، جن کا روزگار کچھ گڑبڑ ہے، کوئی رکاوٹ و پریشانی ہے ان کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، اللہ جن گھروں میں کوئی پریشانی ہے شوہر بیوی میں یا کوئی اور معاملہ اولاد وغیرہ کا ہے، اللہ سبھی کے گھروں میں سکون عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے، ان کے حق میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرمائیے، ان کے لیے ہماری دعائیں قبول فرمائیے، اے اللہ
جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، نوجوانوں کی اللہ ان کی خیر کی شادیاں، اللہ سنت کے مطابق شادیاں آسان کر دیجئے، اور جن بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرما دیجئے، نافع بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب پر، ہمارے گھروں اور گھر والوں پر، ہمارے دلوں پر، اس مجلس پر اور اس بستی پر، اس علاقے پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمارے یہ احباب اور بزرگ جو ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں، ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے، اور یہاں کی مشہور شخصیت جو آپ کے حضور پہنچ چکی ہے اپنے اعمال اور خدمات کے ساتھ، حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرمائیے، اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے استعمال فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے سارے کام آسان کر دیجئے۔ اللہ دینی اور دنیاوی، انفرادی اور اجتماعی سارے کاموں میں ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ ہم اپنے لیے، اپنے اہل ویال و متعلقین کے لیے عافیت مانگتے ہیں، دوام عافیت مانگتے ہیں، تمام عافیت مانگتے ہیں، شکر عافیت کی توفیق مانگتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم پوری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك۔